آج میں ایک ویڈیو کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی قرات نہ کرنا لازم قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں پوری دیانت کے ساتھ ان دلائل کا علمی جائزہ پیش کروں گا تاکہ سامعین جذبات نہیں بلکہ نصوص شرعیہ کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ سب سے پہلے مولانا صاحب کا یہ بیان سنیں۔ امام کے پیچھے مقتدی کو کسی بھی نماز میں قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرات کرنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے، چاہے وہ جہری نمازیں ہوں، چاہے وہ سری نمازیں ہوں، چاہے فرض کی آخری کی 2 رکعتیں ہوں۔ ہر رکعت میں چاہے جہری ہو سری ہو، امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہے گا، اسے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کوئی جان بوجھ کے امام کے پیچھے قرات کرتا ہے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، آئندہ زندگی میں اس کو دہرانا پڑے گا۔ یہ مولانا صاحب نے ایک فتویٰ جاری کیا، پھر اسے پختہ ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل لانے کی کوشش کی، تو آپ ان کی پہلی دلیل سنیے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب قرآن کی قرات کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جمہور صحابہ کا یہ موقف ہے کہ یہ آیت پاک مقتدی کے باب میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت مقتدی کے لیے خاص کرنے کے لیے مولانا صاحب نے جمہور فقہا کا حوالہ دیا جو کہ انتہائی شرمناک خیانت مجرمانہ ہے۔ یہ آیت نماز کے بارے میں خاص نہیں ہے۔ جمہور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں وضاحتاً لکھتے ہیں کہ یہ خطبہ عام قرآن کی تلاوت اور واعظ کے بارے میں ہے۔ یہ آیت نماز کے لیے ہرگز خاص نہیں ہے۔ پھر اگر یہ آیت مقتدی کے لیے ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت فرماتے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ حدیث عام ہے، امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا ہو، سب شامل ہیں۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ قرآن کا عام حکم حدیث کے صریح الفاظ سے محدود ہو جاتا ہے، اور یہاں حدیث بالکل واضح ہے۔ تو ان کی سب سے پہلی دلیل جو قرآن سے پیش کی، اس آیت سے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے کا استدلال بالکل غلط ہے۔ اب سنیے ان کی دوسری دلیل۔ دوسری دلیل دیکھیں، سنن نسائی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ مطلقاً ذکر ہے، چاہے جہری نماز ہو، چاہے سری نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی رکعت ہو، امام کے پیچھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے خاموش رہنا ہے، قرات نہیں کرنی۔ یہاں مولانا صاحب نے جو سنن نسائی کی روایت بیان کی ہے وہ سندن ضعیف ہے۔ اب ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں فرق کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک ایسے لوگوں کے ذریعے پہنچی ہو کہ ہر راوی سچا ہو، ہر راوی جھوٹا نہ ہو، ہر راوی بات یاد رکھنے والا ہو، ہر راوی واقعی اپنے استاد سے ملا ہو، پوری سند آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ٹوٹے بغیر پہنچی ہو۔ اگر یہ تمام شرائط پوری ہوں تو یہ حدیث صحیح کہلاتی ہے، ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کسی ایک بھی راوی پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاؤ، یا کسی کا حافظہ کمزور ہو، یا سند ٹوٹ گئی ہو، یا راوی اپنے استاد سے ملا ہی نہ ہو، بس ان میں سے ایک بھی کمی آ جائے تو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ ہم صحیح حدیث پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں دین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کا حکم دیا ہے، اور صحیح حدیث ہی ہمیں یقین کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے۔ ضعیف حدیث میں شک ہوتا ہے اور دین شک پر نہیں یقین پر چلتا ہے۔ اب یہ ہم نے کیسے تلاش کرنا ہے؟ جو بھی ہم حدیث پڑھتے ہیں اس حدیث کی ایک سند ہوتی ہے۔ اب یہ سند کیا ہوتی ہے؟ ایک مثال سے سمجھیے، آپ ایک بات بیان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے یہ بات استاد احمد نے بتائی، اور استاد احمد کو استاد یوسف نے بتائی، اور استاد یوسف کو استاد زید نے بتائی، اور استاد زید نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس سند میں بیان ہونے والے تمام راویوں کو چیک کریں گے، استاد احمد جھوٹا تھا یا سچا، استاد یوسف میں صداقت کی تمام باتیں پائی جاتی تھی کہ نہیں، استاد زید کیا واقعی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا کہ نہیں۔ اگر سب سچے نکلے، سب کا حافظہ ٹھیک ہو، ملاقات ثابت ہو، تو وہ بات صحیح حدیث بن جائے گی۔ لیکن اگر درمیان میں کوئی ایک شخص جھوٹا نکل آئے، یا بات بھول جاتا ہو، یا جس سے روایت کر رہا اس سے ملا ہی نہ ہو، تو پوری بات ضعیف ہو جائے گی۔ اگرچہ باقی راوی سب ٹھیک ہوں، لیکن اس ایک راوی کا نقص پوری بات کو ضعیف بنا دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ مولانا صاحب نے جو روایت بیان کی ہے اس کی سند کو جب میں نے دیکھا تو اس سند میں ایک راوی تھے ابن لہیہ جس کا حافظہ کمزور تھا۔ میں وہ مکمل سند بتا دیتا ہوں، آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے قتیبہ بن سعید ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ابن لہیہ سے سنا۔ ابن لہیہ کہتے کہ میں نے ابو زبیر سے سنا۔
سنا۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس پوری سند کے اندر جب ایک ایک راوی کو چیک کیا تو ابن لہیہ وہ راوی نکلے جن کا حافظہ کمزور تھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ ضعیف تھے۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں لیس بحجۃ۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ ضعیف۔ تو بھائی یاد رکھنا، ضعیف حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ان کی پیش کی گئی تیسری دلیل سنیے۔ تیسری دلیل دیکھیں، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس بندے کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ جو امام قراءت کر رہا ہے وہی مقتدی کے لیے کافی ہے، مقتدی کو الگ سے کوئی ایڈیشنل قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کی قراءت مقتدی کو کافی ہے۔ اور یہ جہری نماز ہو سری نماز ہو، مطلقاً حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نماز کی ہر رکعت میں امام کی قراءت کافی ہوگی مقتدی کے لیے، تو مقتدی کو کوئی اضافی قراءت نہیں کرنی ہے۔ ابن ماجہ کی جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں یہ حدیث کوئی سخت ضعیف نہیں بلکہ موضوع کے قریب ہے۔ اس حدیث کی سند چیک کریں، محمد بن یحییٰ، عبداللہ بن ادریس، جابر بن یزید الجعفی، ابو زبیر اور وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس سند میں ایک راوی جابر بن یزید الجعفی، اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں متروک ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ تو ایسی کسی روایت سے عقیدہ یا عبادت کا مسئلہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر چوتھی دلیل بھی سن لیجئے۔ اور جو آپ ہمیں حدیث سنا رہے ہیں اس کی مکمل وضاحت ترمذی شریف کے اندر ارشاد فرمائی، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت نہیں کی گویا اس نے نماز نہیں پڑھی، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، یعنی نماز نہیں ہوگی اگر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی سوائے اس صورت کے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ یہاں مولانا صاحب ترمذی کی اس روایت کو لا کر حدیث کے آخری لفظ کو دلیل بنانا چاہ رہے ہیں، جبکہ الا خلف الامام والے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں بلکہ یہ راوی کا وہم ہے۔ امام ترمذی خود فرماتے ہیں ھذا حدیث غیر محفوظ، یہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔ ارے بھائی پھر یہی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر کسی استثناء کے موجود ہے۔ اور اصول حدیث یہ ہے کہ ضعیف اضافہ صحیح حدیث کو منسوخ یا محدود نہیں کر سکتا۔ صحیح اور مضبوط موقف کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ذرا بھاری فیل ہوئی تو نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا نعم جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، یہ صحیح حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے، محدثین کے نزدیک قابل حجت ہے۔ تو بھائی مقتدی ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، اب چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ بھائی اگر امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے کا حکم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی وضاحت فرماتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ جب ہم علماء کرام کے ان بیان کردہ ضعیف روایات کو واضح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہماری ساری روایات ضعیف ہیں؟ بھائی اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ساری روایات ضعیف ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو روایات یہ پیش کرتے ہیں وہ روایات ضعیف ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب لوگوں کو سوال کرنا نہیں سکھایا گیا تھا، تقلید سکھائی گئی، خاموشی سے مان لینا سکھایا گیا اور بس یہ کہہ دینا کافی سمجھا جاتا تھا کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ پھر جب اہل حدیثوں نے لوگوں کو شعور دیا، قرآن و حدیث کی طرف متوجہ کیا اور کہا جو بات تم کہہ رہے ہو اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھاؤ، تو اصل امتحان تو یہاں سے شروع ہوا۔ اب ان مولانا صاحب کے سامنے صحیح احادیث موجود تو تھیں مگر وہ مسلک کے خلاف تھیں، اس لیے انہوں نے ساری صحیح احادیث کو چھوڑ دیا اور پھر ہر اس روایت کا سہارا لیا گیا جو ضعیف تھی، کمزور تھی یا ناقابل حجت تھی مگر مسلک کے مطابق تھی۔ یاد رکھیے ایک سچا محقق ضعیف کو ضعیف کہتا ہے چاہے وہ اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو۔ اور تقلید کا مسئلہ یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے امام نہیں تھے، وہ یقیناً تھے، مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو چھوڑ دیا جائے اور ضعیف روایت کو ترجیح دی جائے۔ ہم کسی امام کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے وہاں امام کی بات کو چھوڑ دی جائے۔ ارے بھائی ہم حدیث کے دشمن نہیں، ہم ضعیف حدیث کے خلاف ہیں، ہم کسی امام کے مخالف نہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل اور پیغام حق کی ایک خالص آواز، اسلامک اسکالر قاری عبد المتین ربانی۔